یہ وہ ایک ذمہ دارانہ انداز ہے پاکستان کا جس نے بہت مروب کیا ہے، متاثر کیا ہے پوری دنیا کو، صرف صدر ٹرمپ کو نہیں، چینی قیادت کو بھی، روسی قیادت کو بھی، سعودی قیادت کو بھی، ایرانی قیادت کو بھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان اپنی تاریخ کے ایک سنہرے دور میں داخل ہو رہا ہے، اور یہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مدد، ہماری عوام کی سپورٹ، ہماری فوج کی قربانیاں اور ہماری لیڈرشپ کی ہمت، حوصلے اور ویژن کی وجہ سے ہوا ہے۔ اچھا سعید علی صاحب، یہ سوال بھی ہے کہ کیا اپنے عرب اتحادیوں کو اسرائیلی جارحیت سے بچانے میں ناکامی کے بعد صدر ٹرمپ اسرائیلی اور صہیونی لابی کے دباؤ سے نکلنے کے لیے مشرق وسطیٰ میں پاکستان کے کردار کے خواہاں ہیں؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان کئی معاملات پہ مفادات جو ہیں وہ مشترکہ ہیں۔ جس طرح میں نے تجارت کی بات کی، انرجی کوپریشن کی بات کی، منرل ڈیولپمنٹ کی بات کی، دہشت گردی کے خاتمے کی بات کی، جنوبی ایشیا میں طاقت کے توازن کو برقرار رکھنے، ایک نیوکلیئر وار کے خطرے کو کم کرنے کی بات کی۔ یہ وہ تمام معاملات ہیں جس میں پاکستان اور امریکہ کی سوچ میں کافی اشتراک پایا جاتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا کے ہر معاملے اور ہر مسئلے پہ پاکستان اور امریکہ کی سوچ یکساں ہے۔ یہ غیر حقیقت پسندانہ اور غیر فطری بات ہے۔ جہاں تک مشرق وسطیٰ کی بات ہے تو مشرق وسطیٰ میں اسرائیل کو ڈیفینیٹلی سرپرستی امریکہ کی ہر طرح سے حاصل رہی ہے اور ہے، اور عرب ممالک نے جو تشویش کا اظہار کیا ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ 7 ممالک کے اوپر 2 سال کے اندر اسرائیل نے جارحیت کی ہے، اور وہ تو اپنے توسیع پسندانہ عزائم کو ہر روز مزید تیز کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسی لیے تو سعودی عرب وہ پہلا ملک ہے جس نے پاکستان کے ساتھ دفاعی کوآپریشن کیا، اور ممکن ہے کہ اور بھی کئی عرب ممالک کریں، کیونکہ وہ پاکستان کی صلاحیت اور ان پسندانہ پالیسی پہ زیادہ اعتماد کا اظہار کرتے ہیں۔ جبکہ امریکہ جو ہے ڈیفینیٹلی چاہتا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ اس خطے میں ایک بڑی طاقت کے طور پہ ابھرے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو فلسطین کا معاملہ ہے، اسرائیل کا معاملہ ہے، یقینی طور پہ پاکستان کی رائے بہت ذمہ دار ہے۔ عالمی قانون، عالمی جو اصول ہیں اور اس کے عین مطابق ہے۔ عالمی ذمہ دار پرامن قوموں کی جو رائے ہے وہ بھی پاکستان کی حمایت میں ہے۔ پاکستان نے ایون اقوام متحدہ کے نان پرماننٹ سیکورٹی کونسل کے ممبر کی حیثیت سے بھی لیڈنگ رول پلے کیا ہے مسئلے فلسطین کو اجاگر کرنے اور اسرائیلی جارحیت کی مذمت کرنے کے لیے۔ تو پاکستان کی جو پالیسی ہے مشرق وسطیٰ کے حوالے سے یا مسئلہ فلسطین اور اسرائیل کے حوالے سے، امریکہ اس کو بخوبی جانتا ہے اور اس بات کو سمجھتا ہے کہ یہ وہ معاملہ ہے جس میں ہماری جو سوچ یا پالیسی ہے اس میں ایک کنورجنس نہیں ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ دنیا کے کوئی بھی 2 ممالک کی ہر پالیسی تو یکساں اور کامن نہیں ہو سکتی اور نہ ہوتی ہے۔ اچھا سر، 78 سالوں میں پہلی دفعہ پاکستان نے اپنے سارے انڈے کسی ایک باسکٹ میں نہیں رکھے۔ امریکہ، چین، روس سے مثالی تعلقات کی ایک ٹرین چلتی نظر آ رہی ہے۔ یہ غیر معمولی ڈپلومیٹک اسٹریٹجک بیلنس پاکستان کو کیسے فائدہ پہنچائے گا؟ جی، میں سمجھتا ہوں پاکستان کی سفارتکاری کا یہ ایک امتحان بھی ہے اور ایک سنہری دور بھی ہے۔ پاکستان نے اپنے 78 سالہ اپنی تاریخ میں، پاکستان جب دنیا کے نقشے پہ نمودار ہوا تو دنیا ایک بائی پولر ورلڈ آرڈر میں تقسیم تھی۔ امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان طاقت کا توازن تھا۔ پھر سوویت یونین کے منتشر ہونے کے بعد آپ نے دیکھا کہ امریکہ پوری دنیا پہ ایک یونی پولر ورلڈ آرڈر کے شکل میں حاوی ہوا، اور اب دنیا ایک ملٹی پولر ورلڈ آرڈر کی طرف جا رہی ہے، جس کو امریکہ ڈیلے کرنا چاہتا ہے، چین اور روس تیز کرنا چاہتے ہیں، اور بھارت بھی اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں بھارت نے اس معاملے میں امریکہ اور روس دونوں کا اعتماد بھی کھویا ہے، چین کا احترام بھی کھویا ہے، اور اسی دور میں پاکستان نے الحمدللہ اللہ کی مدد، اپنی زبردست سفارتکاری، اپنی قوت بازو، عوام کی مدد سے، ہماری فوجی قیادت نے یہ انشور کیا کہ اس دور میں چاہے ہمارا دشمن ہو یا دوست، وہ ہم سے مروب بھی ہے، ہمارے دشمن ہم سے ڈرتے بھی ہیں، ہمارے دوست ہم سے محبت بھی کرتے ہیں، لیکن پوری دنیا جو ہے ہماری عزت کرتی ہے، کیونکہ ہم نے طاقت کے اور قوت کے استعمال کو انتہائی قانونی اور اخلاقی اور عالمی جو ضابطے ہیں ان کے عین مطابق امن و سلامتی اور ترقی کو فروغ دینے کے لیے استعمال کیا ہے۔ تو طاقت کے اس ذمہ دارانہ استعمال جو کہ پاکستان نے کیا،
اور بھارت کے جو انتہائی غیر ذمہ دارانہ اور غیر محتاط استعمال، ان دونوں حقائق سے دنیا بتدریج اور بخوبی واقف ہوتی جا رہی ہے۔ اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ بدلتے ہوئے عالمی نظام میں بھارت کی جو اعتماد ہے اور عزت ہے اور اسٹیٹس ہے اور مقام ہے، اس میں بہت کمی آئی ہے، خصوصاً اس سال، جبکہ پاکستان نے الحمدللہ، چاہے چین ہو، چاہے روس ہو، چاہے امریکہ ہو، چاہے عرب ممالک ہوں، چاہے ایران ہو، تمام دنیا کے ممالک کو متاثر بھی کیا ہے، گرویدہ بھی کیا ہے۔ اسی لیے پاکستان کے معاشی، تصویراتی، صنعتی، تجارتی، ان تمام شعبوں میں ہمارے لیے جو اب اس کے نتیجے میں جو موقع سامنے آ رہے ہیں، بہت ضروری ہے کہ ہم بر وقت اور بھرپور انداز میں ان سے استفادہ کریں، تاکہ نہ صرف ہمیں ایک ذمہ دار طاقت کے طور پہ دیکھا جائے، بلکہ ایک مضبوط اور ابھرتی ہوئی معیشت اور اپنے عوام کے بہتر نظام زندگی جو ہے اور معیار زندگی، اس کی بھی ہم ضمانت دے سکیں۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی صدر ٹرمپ سے گزشتہ دنوں واشنگٹن میں 1.5 گھنٹے ملاقات کی تفصیلات منظر عام پر تو نہیں آ سکی، آپ کی کیا معلومات ہیں کہ انتہائی اہم ملاقات کا ایجنڈا کیا رہا ہوگا؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ 4-5 چیزیں جو ہیں وہ پاکستان کی سیاسی اور فوجی قیادت نے ڈیفینیٹلی موجودہ عالمی اور علاقائی حالات کے پیش نظر امریکی صدر سے ڈسکس کی ہوں گی، اور اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ڈیفینیٹلی پاکستانی وزیر اعظم اور آرمی چیف نے شکریہ ادا کیا ہوگا امریکی صدر کا، جو انہوں نے پاک بھارت جو مئی میں حالیہ جنگ ہوئی ہے، اس کی ڈی ایسکیلیشن اور کشیدگی میں کمی میں جو کلیدی اور بروقت کردار ادا کیا ہے، وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ امریکہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو ہے کشیدگی میں کمی کا خواہاں ہے اور اس خطے میں امن برقرار رکھنا چاہتا ہے۔ اور دوسری بات جو بہت اہم ہے اور جو یعنی کہ خوش آئند ہے، وہ یہ ہے کہ صدر ٹرمپ نے بارہا بھارتی قیادت کو یہ یاد دہانی کرائی کہ میں چاہتا ہوں کہ مسئلہ کشمیر کے اوپر بھی پرامن انداز میں مذاکرات کیے جائیں، تاکہ اس مسئلے کو حل کیا جائے اور اس خطے میں دیر پا امن قائم ہو۔ دوبارہ سے سر اٹھاتی ہوئی عالمی اور علاقائی جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں، ان کا گٹھ جوڑ ہے، اور جس کی وجہ سے امریکہ دوبارہ سے افغانستان میں دلچسپی لے رہا ہے، اور چونکہ وہ سمجھتا ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ جو پہلی اہم سرکاری دستاویز امریکی حکومت سے صدر ٹرمپ کے دوبارہ الیکٹ ہونے کے بعد جاری کی گئی ہے، وہ ان کی اینول انٹیلیجنس اسسمنٹ ہے، جو ان کے ڈائریکٹر آف نیشنل انٹیلیجنس تلسی گبل نے جاری کی تھی، اور اس میں امریکی مفادات کے لیے سب سے بڑا جو خطرہ ہے وہ دہشت گردی کو قرار دیا گیا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں وہ بھی ایک کامن انٹرسٹ ہے۔ تیسرا جو کامن انٹرسٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس دفعہ پاکستان کی جو فوجی اور سیاسی قیادت ہے وہ یہ جانتی ہے کہ ایڈ دینے کے اور لینے کے دور گزر چکے ہیں، نہ پاکستان ایڈ لینا چاہتا ہے، نہ امریکہ ایڈ دینا چاہتا ہے۔ تو ابھی پاکستان کو ریئر ارتھ منرلز، کرپٹو کرنسی، آئی ٹی اور باہمی تجارت کو فروغ دینے کی کوشش جو ہے وہ اس ملاقات میں ڈیفینیٹلی کی گئی ہے، تاکہ دونوں ممالک ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا سکے۔ نہ صرف پاکستان کی ایکسپورٹ کی سب سے بڑی منڈی ہے امریکہ، بلکہ امریکہ بھی جو ہے پاکستان کے ساتھ مائننگ میں، منرلز میں، انرجی میں، آئی ٹی میں، کرپٹو کرنسی میں، آف شور ڈرلنگ میں انویسٹمنٹ کر کے خود اپنے معاشی مفادات کو بھی آگے فروغ دے سکتا ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ پاکستان نے اب جس طرح مشرق وسطیٰ میں بھی ایک اہم امن کو پروموٹ کرنے والے ملک کا ثبوت دیا ہے سعودی عرب کے ساتھ معاہدہ کر کے، تو یہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ نے ڈیفینیٹلی اس کو ایکنالج کیا ہے کہ پاکستان اب نہ صرف جنوبی ایشیا بلکہ پورے عالم اسلام اور مشرق وسطیٰ میں بھی امن، سلامتی اور ترقی کو فروغ دینے کے لیے ایک لیڈنگ رول پلے کر رہا ہے۔